بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ساری خبریں دینے سے پہلے ایک بڑا بنیادی سا سوال آپ کے سامنے۔ سرل المیڈا آپ نے سنا ہوگا، ڈان لیکس کے اندر جس صحافی کے حوالے سے سارا کچھ ہوا تھا، انہوں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، جس میں ندیم انجم صاحب جو بھی حالیہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے ریپلیس کیا تھا فیض حمید کو، تو عمران خان نے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے تینوں کینڈیڈیٹس جو تھے، جس میں جنرل سرفراز شہید بھی موجود تھے، ان کے انٹرویوز کیے تھے بطور وزیر اعظم۔ تو کیا شہباز شریف بھی بطور وزیر اعظم جو آرمی چیف کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے انٹرویوز کریں گے؟ یا میں ایک اور سوال ایڈ کر دیتا ہوں، کیا کر سکتے ہیں؟ امپورٹنٹ خبر ہے۔ میں نے آپ کو کافی خبریں دیں کل کے، ایک تو یہ کہ وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، 3 دور ہوئے ملاقاتوں کے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کو کنوے کیا گیا ہے، جو میں نے آپ کو صدیق جان کا فقرہ دوبارہ وہ سنا بھی دیتا ہوں، جس میں عمران خان کو کنوے یہ کیا گیا ہے کہ جناب آرمی چیف وہ نہیں لگے گا جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے۔ ذرا وہ دوبارہ ایک بار سن لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے یہ بات۔ انفارمیشن نہیں ہے کہ جس ایک نام پر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اعتراض ہے، وہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کو آرمی چیف نہیں لگایا جائے گا۔ رات کو خواجہ آصف نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں گفتگو کی، انہوں نے کہا جی بالکل میں اور نواز شریف سے رہنمائی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، خبر یہ ہے کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف ادارے کی جانب سے گئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ادارے کی جانب سے کیسے گئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف اپوائنٹ کیے ہیں، سارے تجربے کیا آپ نے، سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر بھی کیا، نیچے سے بھی کسی کو اٹھا کے لے کے آئے، فائدے نقصان کی بنیاد کے اوپر، کبھی آپ کے حق میں ثابت نہیں ہوا۔ اس بار اسی شخص کو لگائیں جو ادارہ ریکمنڈیشن ہے۔ ادارے کی ریکمنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ جنرل سائر شمشاد صاحب کا نام اس وقت آ رہا ہے۔ اب آگے چلیں کہ اس وقت نون لیگ کی مقبولیت کا یا ان کی پریشانی ہے کیا؟ ان کی پریشانی یہ ہے، جو ڈان اخبار بھی کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ طے کرو عمران خان کے ساتھ، اور اگر الیکشن کی ڈیٹ طے ہو گئی تو اس کا مطلب ہے عمران خان سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ اب انیک ناجی بہت قریبی صحافی ہیں نون لیگ کے، مریم نواز کے بہت قریب ہیں، بہت پرو پی ایم ایل این ہیں، ان کے مطابق جو نواز شریف کو، ایک تو اظہر جاوید جو دنیا نیوز والے، ان کا جی نواز شریف بالکل واپس آ رہے ہیں، اسی سال واپس آئیں گے، یعنی نومبر اور دسمبر، پھر 2 مہینے 2 مہینوں کے اندر اندر، اور یہ خبریں عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب نواز شریف کو جو بتایا گیا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوا تو نون لیگ کتنی سیٹیں جیتے گی، یہ ذرا انیک ناجی کی زبان سے سن لیجئے، ذرا لندن سے بہتر آپ کو اچھا لگے گا بجائے کہ میں بتاؤں۔ آج اگر الیکشن ہو جائے تو قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو 27 حلقوں میں جیتے گی، 27 ٹوٹل سیٹس ہیں۔ آج اگر الیکشن ہو جائے تو 27 سیٹیں جیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، جو جماعت 2018 میں تمام تر آر ٹی ایس دھاندلی سارے کچھ کے باوجود ان کی 82 سے زیادہ آج بھی نشستیں ہیں، دھاندلی کے باوجود، ورنہ 100 لے گئے تھے 2018 کے الیکشن میں، 100 تو یہ لے گئے تھے، ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی۔ صرف 6-7 مہینے میں وہ مقبولیت اتنی کم ہو گئی ہے کہ آج اگر الیکشن ہو تو یہ 27 سیٹیں کہاں؟ اگر ابھی الیکشن ہو تو نون لیگ پورے ملک میں سے 27 سیٹیں جیتے گی۔ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ عمران خان کی 2/3 اکثریت کیسے آئے گی؟ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ عمران خان وزیر اعظم ملک کے کیسے بنیں گے؟ یہ ہے اصل سٹوری۔ افتخار احمد چونکہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اینکر ہیں وہ بھی، اور وہ حلقوں کی سیاست کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا۔ خان صاحب کو اندازہ ہے کہ گیم پلٹ چکی ہے اور اب معاملات تھوڑے سے ان کے حق میں کافی حد تک آ گئے ہیں، اور خان صاحب نے رات کو ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ یہ تھا کہ اپنے جو کارکن ہیں تحریک انصاف کے، ان کو یہ کہا کہ آپ فوری طور پہ سڑکیں جو ہیں ان میں رکاوٹیں دور کر دیں، کیونکہ ہم نے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ میں وہ ان کا ٹویٹ جو ہے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایز our long march for حقیقی آزادی has resumed once again, I am calling on all our workers to end the road blockades with immediate effect۔ ان کا ہمارا لانگ مارچ شروع ہو گیا ہے، تو میں اس لیے تمام اپنے کارکنوں کو کہوں گا کہ وہ روڈز اس وقت کھول دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو اندازہ ہے کہ آگے صورتحال بدلنے والی ہے، اور اندازہ کریں کہ رات کو حامد میر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک میجر ریٹائرڈ روکھڑی کو بٹھایا ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے سلمان کو بٹھاتے ہیں جی، وہ اس فوجی میں جنرل کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کے کہنے کے اوپر ان سے جا کے بات چیت کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جب اس فوجی افسر کا نام لیتے ہیں
تو آواز بند کر دی جاتی ہے, میوٹ ہو جاتی ہے. لیکن وہ فوجی افسر اور حامد میر رات کو بار بار اس فوجی افسر کا نام لے رہے تھے اور عمران خان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, تو آواز بند نہیں ہوئی, جس کا مطلب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کہاں سے سارا کچھ ہوا. تو جب آواز بغیر جائے تو اس کا مطلب بالکل فیصل واوڈا والی آپ پریس کانفرنس سمجھ لیجئے. اور اس کے بعد رات کو ہی اعظم سواتی صاحب نے جنرل باجوہ کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے. ٹویٹر کے اوپر 12 ٹویٹس انہوں نے کیے, اگر آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیے, جس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ ان کو کس طرح سے صرف جنرل باجوہ صاحب کا نام لینے کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا, میرے کپڑے اتارے گئے, مجھے مارا گیا, مجھے میرے گھر کے سامنے میری تذلیل اور تضحیک کی گئی. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تاریخ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھی جائے گی اور ہم اس کو کوئی اچھے وقت کے ساتھ یاد نہیں رکھیں گے. اور وفاقی حکومت جو ہے ان کو عمران خان کے اوپر جو کچھ ہے شاید اس سے تسلی نہیں ہو رہی. رات کو انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے اور بتایا جی عمران خان کے اوپر ہر مہینے 2-2.5 کروڑ سے زیادہ مہینہ ہر پیسے لگتے ہیں اور ان کی سالانہ سیکیورٹی کے اوپر 26 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. اب بتانا یہ چاہیے تھا کہ اب تک شریف خاندان کی سیکیورٹی کے اوپر کتنے کروڑ لگ چکے ہیں اور ابھی کتنے لگتے ہیں نواز شریف کے اوپر, ان سب کے اوپر. اگر آپ کو سابق وزیر اعظم کے اوپر لگنے کے, مریم نواز کو پروٹوکول کے اوپر کتنے لگے, حمزہ شہباز کو ملے. جبکہ پنجاب حکومت نے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آئی جی ہیں وہ چلے گئے ہیں عمرے کے لیے, تو جے آئی ٹی بنا دی ہے, اور جے آئی ٹی میں چونکہ ایم آئی اور آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ ہم تو حصہ نہیں بننا چاہتے, تو پنجاب کے تمام جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو شامل کیا گیا. جبکہ حکومت تھوڑی سی گڑبڑ, اب پینک ہو رہی ہے. کیسے؟ فواد چودھری نے کہا جی اگر آپ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے, اور ظاہری بات ہے اگر آپ یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو ساری صورتحال. اور فواد چودھری نے کہا ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن الیکشن کی تاریخ کے بعد. پھر ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ارشد شریف صاحب کے حوالے سے چیزیں لیک کروائی گئی یہاں کامران شاہد کے شو کے اندر, اور اس کے بعد آج ایک جو کینیا کے صحافی ہیں انہوں نے اس بارے میں, یہاں پہ پمس کے ڈائریکٹر نے تصدیق کی ہے جی کہ ان کی باڈی کے اوپر 12 تشدد کے نشانات ہیں, جس میں ان کے ناخن اور باقی ساری چیزیں. لیکن برائن اوبایا صحافی ہیں کینیا کے, انہوں نے رات کو اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ, ویریفائڈ اکاؤنٹ کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, اور ان کے مطابق reports allege that Arshad Sharif was tortured for 3 hours while an auto spy can reveal torture. It cannot tell duration of the torture. Such an attempt makes it unbelievable. Part of Sharif's fingernail was retained during first auto spy for for DNA as shown in the expert. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ایک تو جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس کے اندر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا, کتنی دورانیہ کا تشدد ہوتا رہا یہ آپ نہیں بتا سکتے. ان کے مطابق یہ صرف اور صرف اس پورے معاملے کو نیا رخ دینے کی کوشش ہے, اور ان کے مطابق جو کینیا کے اندر پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس حوالے سے ان کے مطابق انہوں نے مکمل طور پہ ان کے ناخنوں سمیت باڈی ان کی واپس کی ہے. ان کے مطابق ایک اور ٹویٹ ان کا آیا, ان پاکستان there is renewed disinformation and sensation over the brutal murder of Arshad Sharif that is threatening the credibility of probe. Sections of media are reporting that a journalist was tortured for 3 hours. That finding is not scientific. اب آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی 2 نمبری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان کی 2 نمبری سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. شہباز شریف لندن کے دورے کے اوپر ہیں, لیکن ڈیلی میل کا کیس ہے اور برطانوی عدالت نے شہباز شریف کو مزید وقت دینے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا حکم امتناع خارج کر دیا. وہاں پہ ان کے وکلاء نے کہا جی وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم ہے اس لیے مصروف ہے, مزید وقت دیا جائے. جج نے کہا کہ میری عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہیں. انہوں نے سمجھا تھا یہ ایف آئی اے کی اسپیشل عدالت ہے پاکستان کی, کہیں گے تو سب کچھ سنا جائے گا. جس کے بعد شہباز شریف اور ان کے داماد انہوں نے تاحال جو ڈیلی میل اپنا ڈیفنس پیش کیا اس کا جواب نہیں دیا, اور کہا جا رہا ہے اگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا تو لیگل کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑے گی. یہاں پہ تو بتایا گیا تو ہم یہ کر دیں گے, لیکن برطانوی عدالتیں تو پاکستان والا معاملہ نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.